بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 51 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الفجر کی 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجئے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز ایسا نہیں جس وقت زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا پروردگار اور فرشتے جوک در جوک آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس روز جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس روز انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کہ کاش میں اس زندگی کے لیے کوئی عمل آگے بھیج دیتا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات بیان کی جاتی ہیں۔ دکت، یہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ باب نصرہ سے دکا یا دک دکن، کسی چیز کو کوٹنا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دینا۔ کہا جاتا ہے دک الارض، زمین کے نشیب و فراز کو دور کر کے اس کو ہموار کر دیا۔ دکن یہ مصدر ہے اسی باب نصرہ کا، اور اس کا بھی یہی معنی ہے کوٹنا۔ ملک جو ہے یہ مفرد ہے، اس کی جمع ملائکہ ہے، فرشتے۔ صفن، صف یا صف، صفن باب نصرہ سے جو ہے اس کا معنی ہے قطار میں ہونا، صف میں ہونا۔ جاء، یہ جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس کا معنی ہے آنا۔ جیا، یہ اسی جا کا جو ہے یہ مجہول ہے، فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب۔ جا کا مطلب تو آنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ با آ کا صلہ لگایا جائے تو اس صورت میں جی آ کا معنی جو ہے لایا جانا۔ یتذکر، تذکر یتذکر، یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ انا جو ہے یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حرف استفہام بمعنی نفی ہے، لیکن شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے انا تذهب اذهب۔ اور جب استفہام کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کب، کہاں یا کیسے۔ اور اسی طرح انا جو ہے یہ ظرف زمان اور مکان
دونوں بنتا ہے. اگر ظرف زمان ہو تو متاع کے معنی میں ہوگا، اور ظرف مکان ہو تو این اور این کے معنی میں ہوگا. اور اسی طرح کبھی جو ہے یہ کیفہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. قدم تو یہ جو ہے صیغہ واحد متکلم باب تفعیل سے ہے. قدم یقدم تقدیما، کسی چیز کو آگے بھیجنا. اور حیات، حیات جو ہے یہ مصدر ہے باب سمع سے، حی یحیا حیاتا، زندہ رہنا. اس کے بعد امر ثالث سن لیجیے گا ان آیات کی تفسیر. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا جو ہے یہ حرف ردع ہے زجر اور توبیخ کے لیے. اس میں کفار کو جو ہے یہ زجر کی گئی ہے کہ تم یہ مت جانو کہ تمہیں یہ جو اعمال بد کرتے ہو، اعمال سیئہ کرتے ہو تم، ان پر تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ ضرور سزا دی جائے گی. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے پر قادر ہے. اور آگے ان آیات میں جو ہے اس عذاب اور سزا کے وقت کا بیان ہے. دکن کے جو لفظی معنی ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ مار کر توڑنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں، درخت وغیرہ ہیں، ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور جتنی بھی پست و بلند جگہ ہے اس سب کو برابر کر دیا جائے گا. تو زمین ایک ہموار میدان بن جائے گا. دکن سے جو ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ زلزلے جو ہے وہ یک کے بعد دیگرے آئیں گے، مسلسل آئیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا پروردگار اور فرشتے جو ہے وہ جوگ در جوگ آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیا شان ہوگی، تو یہ جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے. لا نعلم مرادہ، ہم اس کی مراد کو نہیں جانتے، واللہ اعلم. تو اس لیے ہم اس میں بحث نہیں کرتے. اور اسی طرح فرشتوں کا آنا جو ہے یہ بھی ہے اس میں. تو فرشتے جو ہے وہ جوگ در جوگ آئیں گے، اور میدان محشر میں جو انتظامات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے وہ صف در صف کھڑے ہوں گے. الملک جو ہے اس پر الف لام جو ہے وہ جنسی ہے. اس سے جنس ملائکہ مراد ہے، یعنی آسمانوں کے سارے ملائکہ اس وقت حاضر ہوں گے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کو لایا جانا جو ہے اس کی کیفیت یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بتا مفسرین نے جو ہے وہ اس میں دو اقوال ذکر کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جہنم چونکہ وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، اس کی تہ میں ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو بھڑکانا چاہیں گے تو وہ بھڑک اٹھے گی. تو اس سے جو ہے وہ سمندر سب آگ ہو جائیں گے، اور آگ ہو کر جہنم میں شامل ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے جہنم یعنی ظاہر ہو جائے گی. اور اس میں دوسرا قول ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں یعنی حضرت اس کی جہنم کے لانے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے وہ جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو اس کے پیدائشی مقام سے جو ہے وہ قید کر کے سرزمین حشر لایا جائے گا، اور پل صراط کے علاوہ جو ہے وہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا.
آگے فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کہ جس دن جو ہے وہ آخرت کے احوال اور حشر کے احوال جو ہے وہ انسان کے سامنے کھل جائیں گے تو اس وقت وہ سمجھ جائے گا، اور اسی طرح اپنے اوپر افسوس کرے گا اپنے اعمال کے اوپر۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا، یعنی موقع نہیں ہے، اب سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا جو کہ دار العمل تھا اس کے اندر اس نے عمل نہیں کیا۔ آخرت تو دار الجزا ہے، اس میں تو صرف ان اعمال کی جزا ملے گی جو دنیا میں اس نے کیے، اب آخرت میں وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، بالفرض اگر کوئی عمل کر بھی لے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا افسوس کرتے ہوئے اے کاش میں جو ہے زندگی کے لیے کوئی عمل آگے بھیج دیتا۔ تو حیات سے مراد یعنی اخروی حیات ہے، کہ کاش میں اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ اعمال آگے بھیج دیتا۔ اور دوسری اس میں تفسیر جو کی گئی ہے کہ لام جو ہے یہاں پر لحیاتی کا یہ توقید کا ہے، تو اس صورت میں معنی ہوگا یقول یا لیتنی قدمت وقت حیاتی، کہ کاش میں اپنی یعنی دنیا کی جو زندگی ہے اس وقت جو ہے میں کچھ اعمال آگے بھیج دیتا تو آج مجھے یہ ندامت نہیں اٹھانی پڑتی۔ اس کے بعد امر رابع، ان آیات کی ترکیب سن لیجیے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا جو ہے یہ حرف ردع اور زجر ہے، اذا حرف شرط، دکت فعل ماضی مجہول ہے، اور الارض جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے، دکن پہلا جو ہے وہ مؤکد ہے، دوسرا دکن تاکید ہے، پھر مؤکد تاکید مل کر مفعول مطلق، دکت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ جو ہے یہاں پر واو عاطفہ ہے، جاء فعل رب کا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ، الملک یہ ذوالحال ہے، اور صفن اول جو ہے مؤکد ہے، دوسرا تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ حال ہو جائے گا ذوالحال کے لیے، اور پھر حال ذوالحال مل کر یہ معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ معطوف مل کر یہ جو ہے فاعل ہوا جاء فعل کا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول ہو گیا۔ وجیء یومئذ بجہنم واو عاطفہ ہے، اور جیء فعل ماضی مجہول، یومئذ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے مفعول فی، با جو ہے یہ زائدہ ہے، جہنم نائب فاعل، جیء فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جو ہے جملہ معطوفہ ہو کر یہ شرط ہو جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یومئذ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی مقدم ہوا یتذکر فعل کا، یتذکر فعل، الانسان فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہے، انا یہ ظرف مکان ہے اور یہ شبہ فعل کے لیے جو ہے مفعول ہو جائے گا، مفعول فی ہو جائے گا، ظرف ہو جائے گا، اور لہو جو ہے یہ شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہے، تو شبہ فعل محذوف اپنے ظرف اور متعلق سے مل کر یہ خبر مقدم، الذکریٰ یہ مبتدا مؤخر، الذکریٰ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ اپنی معطوف سے مل کر جو ہے جملہ معطوفہ ہو کر جزا ہو گیا، شرط کے لیے شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول جو ہے یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر قول، اور یا حرف ندا ہے قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل
ضمیر اس کا فاعل اور مفعول بھی جو ہے یہ محذوف ہے. ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی جو ہؤلاء محذوف ہے، اس سے مل کر جو ہے یہ جملہ ہو کر ندا ہوا. اور آگے لیتنی، لیت جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. نی جو یہ جو نون وقایا یا ضمیر متکلم اس کا اسم ہے. قدمت فعل اور لحیاتی جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا. قدمت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لیت کی خبر، لیت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر یہ مقولہ ہوا. پھر قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا. عزیز طلباء اکرام، اس پر جو ہے ہمارا یہ سبق ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں اسی پر اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.